بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ایک شدت پسند مذہب ہے اور دوسرے مذاہب کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر اسی نسبت سے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا رویہ دوسری قوموں کے ساتھ نارواداری اور شدت پسندی کا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اسلامی تعلیمات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق پوری انسانیت کا آغاز ایک ہی ہستی کے وجود سے ہوا ہے۔ خدا نے اسی ہستی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا اور اس جوڑے سے پوری انسانیت وجود پذیر ہوئی۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اس طرح اسلام کی نظر میں پوری انسانیت ایک ہی کنبہ اور خاندان ہے۔ یہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی گلدستہ کے پھول ہیں۔ اس سے ہمیں انسانی اخوت کا سبق ملتا ہے۔ جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسی طرح ہر انسان انسانی رشتے سے ہمارا بھائی اور ہمارے وسیع تر خاندان اور کنبے کا ایک حصہ ہے۔ یہ اخوت و بھائی چارگی ہمیں محبت و پیار کا پیغام دیتی ہے اور اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں ہر فرد بشر سے محبت ہونی چاہیے۔ باہمی انسانی روابط کی دوسری بنیاد انسانی شرافت و کرامت اور احترام آدمیت ہے۔ انسان کو بحیثیت انسان اللہ جل شانہ نے قابل احترام قرار دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، اس کے جسمانی سانچے کو بہترین سانچہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یہ تکریم اور احترام تمام بنی نوع انسانی سے متعلق ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان تو اس میں بھی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع سے ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ مکے والوں نے خواہش کی
کہ اس کی قیمت لے کر نعش ان کے حوالے کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیمت لیے بغیر نعش واپس کر دی، کیونکہ انسانی نعش کی قیمت وصول کرنا انسانی احترام کے خلاف ہے۔ اسلام سے پہلے جنگ کا کوئی قانون نہیں تھا اور لوگ مقتول کے اعضاء تراش کر ہار پہنتے اور اپنی آتش انتقام بجھاتے تھے۔ اسلام نے ایک تو حتی المقدور جہاں تک ہو سکے جنگ سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر اس کی نوبت آ ہی جائے تو جنگ کے مہذب قوانین اور اصول مقرر کیے، جن میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پکڑ میں آ جائے تو تکلیف پہنچا کر قتل نہ کیا جائے، اور جو مارے جائیں ان کے اعضاء کاٹے نہ جائیں، کہ یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے۔ جہاں تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی روابط کی بات ہے تو اس موضوع کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: سماجی تعلقات، معاشی تعلقات، سیاسی تعلقات اور مذہبی تعلقات۔ تعلقات کے ان تمام دائروں کے سلسلے میں قرآن و حدیث سے ہمیں تفصیلی رہنمائی ملتی ہے۔ سماجی تعلقات کے سلسلے میں بنیاد اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے: اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ آیت بنیادی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہوں، مسلمانوں پر ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ کسی قوم کا ہدایت کے راستے پر آنا اور دین حق کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی گروہ کے ساتھ بے تعلقی کا معاملہ کرنا اور حسن سلوک سے رک جانا درست نہیں ہے۔ مسلمان ان کے ساتھ جو بہتر سلوک کریں گے انہیں بہرحال اس کا اجر مل کر رہے گا۔ ان کو راہ ہدایت پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اپنے ہی لیے خرچ کرو گے، اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے خرچ کیا کرو، تم جو بھی خرچ کرتے ہو تم کو پورا مل جائے گا اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بعض انصار کی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں سے رشتہ داری تھی۔ انصار ان پر اس لیے صدقہ نہیں کیا کرتے تھے کہ جب ضرورت مند ہوں گے تو اسلام قبول کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے اس رویے کو پسند نہیں فرمایا اور یہ فرمایا ان کی ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن تم کو اس کی وجہ سے اپنا دست تعاون نہ کھینچنا چاہیے، کیونکہ تم کو تمہارے خرچ کرنے کا اجر ضرور مل کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء نے عملی طور پر
اس کو برت کر دکھایا۔ مکے میں شدید قحط پڑا، لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ مشرکین مکہ کا فتح مکہ تک مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ ظاہر ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قحط زدہ مشرکین کے لیے 500 دینار بھیجے، حالانکہ اس وقت خود مدینے کے مسلمان مالی مشکلات اور فاقہ سے دوچار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم سرداران قریش ابو سفیان اور صفوان بن امیہ کو بھیجی، جو مسلمانوں کی مخالفت میں پیش تھے اور مشرکین مکہ کی قیادت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو کہا، ہمیں جزیہ ادا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر فرمایا اور یہ کہا، ہم نے تمہاری جوانی کو کھایا اور اب پھر تم سے جزیہ وصول کریں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ فقہا کے یہاں اس پر تو قریب اتفاق ہے کہ صدقات نافلہ غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات واجبہ غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں۔ سماجی زندگی میں سب سے اہم مسئلہ امن و امان کا ہے، اور امن و امان کا تعلق جان و مال اور عزت و آبرو سے ہے۔ چنانچہ شریعت اسلامی میں غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو وہی اہمیت دی گئی ہے جو مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہیں اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے مطلق نفس انسانی کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ ایک اور موقع پر کسی معقول سبب کے بغیر ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی شخص کے قتل یا زمین میں فساد مچانے کے جرم کے بغیر قتل کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ایک بے قصور شخص کو قتل کر سکتا ہے تو وہ انسانیت کے کسی بھی فرد کو قتل اور غارت گری کا نشانہ بنا سکتا ہے، اس لیے گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ان آیات میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ مطلقاً کسی بھی انسان کے قتل کو منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم جس سے امن اور بقائے باہم کا معاہدہ ہو کے قتل کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کی بو سے بھی محروم رہے گا۔ جس نے کسی ایسے غیر مسلم جس سے پرامن زندگی گزارنے کا معاہدہ ہو کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کو قتل کر دے تو مسلمانوں کو بھی اس کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید نے مطلقاً قصاص کا یہی اصول بتلایا ہے۔
جو شخص دوسرے شخص کا قاتل ہو وہ اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غیر مسلم کے قصاص میں ایک مسلمان کو قتل کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ذمی کے بدلے مسلمان کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے بعض اہل ذمہ کو قتل کرنے والے مسلمانوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ اگر مقتول کے ورثہ رشتہ دار سزائے قید کو معاف کر دیں یا قتل کے واقعے میں قصد و ارادے کو دخل نہ ہو بلکہ غلطی سے قتل کا ارتکاب ہوا ہو تو ان صورتوں میں قصاص کے بدلے خون بہا یعنی دیت واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ خون بہا بھی مسلمان اور غیر مسلم کا یکساں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی دیت مسلمان ہی کی طرح ادا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کی دیت برابر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول مقرر فرمایا کہ غیر مسلموں کی جانیں مسلمانوں کے جانوں کی طرح ہیں اور ان کے مال مسلمانوں کے مالوں کی طرح ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی املاک بھی اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے مسلمانوں کی۔ بغیر رضامندی کے نہ کسی مسلمان کا مال لیا جا سکتا ہے نہ کسی غیر مسلم کا۔ فتح خیبر کے موقع سے بعض مسلمان فوجیوں نے یہودیوں کے جانور ذبح کر دیے اور کچھ پھل کھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اس موقع پر خطاب فرمایا، اس عمل پر ناگواری ظاہر کی اور یہ فرمایا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ متعدد صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، آگاہ ہو جاؤ جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا، اس کی حق تلفی کی یا اسے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف کیا یا اس سے کوئی چیز اس کی رضامندی کے بغیر لے لی تو میں قیامت کے دن اس کا فریق ہوں گا۔ اسلامی قانون کی روح سے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ جیسے مسلمان کا مال چوری کرنے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طرح اگر کوئی مسلمان چور غیر مسلم کا مال چوری کر لے تو اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ یہ مسئلہ فقہا کے یہاں متفق علیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں مسلمان اور غیر مسلم کی ملکیت یکساں قابل احترام ہے۔ یہی معاملہ عزت و آبرو اور عفت و عصمت کی حفاظت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفریق مذہب ہر بڑے کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور ہر چھوٹے کے ساتھ شفقت اور محبت کی تلقین کی ہے۔ مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، مردوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑایا کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔
اسی طرح مردوں سے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی حکم مسلمان عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ یہ حکم مطلق ہے اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی عزت و آبرو کی بھی وہی اہمیت ہے جو مسلمانوں کی ہے۔ عفت و عصمت کو مجروح کرنے والی چیزیں حرام ہیں، خواہ مسلمانوں کے ساتھ کی جائیں یا غیر مسلموں کے ساتھ، مطلقاً حرام ہیں۔ جو سزا کسی مسلمان عورت کی آبرو ریزی کی ہے، وہی سزا غیر مسلم عورت کی آبرو ریزی کی بھی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عزت و آبرو کے اعتبار سے غیر مسلم بھائیوں کو وہی درجہ حاصل ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔